وفات سے 90 دن پہلے حج کا موسم آیا. اس تقریب میں یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا. چنانچہ آپ نے حج کے لیے اعلان کیا. یہ منادی سن کر مدینہ پاک اور مکہ پاک اور طول و عرض میں بسنے والے مسلمانوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں اور حج بھی کیا جائے. اور عرفہ کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نوید بھی سنا دی گئی ہے کہ اب تمہارا دین اسلام مکمل ہو گیا. جو اتمام نعمت ہے تمہارے اوپر ہو چکی، اسلام کا تمہارے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے. سورہ نصر کا بھی یہ آیات نازل ہو گئی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ مبارک بھی اتر چکی 10ویں ذی الحجہ کو مینا کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اوپر یہ قطعی دلیل تھی. چنانچہ راستے میں غدیر خم مقامی جگہ کے اوپر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکتے ہیں. وہاں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، قریب ہے میرے رب کا قاصد آئے اور میں داعی اجل کو لبیک کہتا ہوا چلا جاؤں، لیکن میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر 1 اللہ رب العالمین کی کتاب، اور نمبر 2 اپنی اہل بیت. میں یہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ یہ آسمانوں سے لٹکتی ہوئی اللہ رب العالمین کی رسی ہے جو زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور اس لطیف و خبیر نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس آ جاؤ. اب تم دیکھو کہ تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، میری اہل بیت کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ. حج کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. حسب معمول آپ نے واعظ و نصیحت ارشاد فرماتے رہے. ان اوقات میں بتقاضۂ بشریت آپ کے جسم میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے. اب آپ نفلی نمازیں عمومی طور پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، طبیعت بھی ناساز رہتی. عرب کے مختلف وفود آپ کے پاس آتے جو آپ کو مختلف طب کے نسخے بتاتے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نسخوں سے آپ کا علاج بھی فرمایا کرتی تھیں. اور اسی کے بعد پھر مختلف صحابہ کرام کو خواب بھی آنے شروع ہو گئے. مرض سے پہلے جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کا علم ہو گیا تھا، اسی طرح بعض صحابہ کو بھی یہ اب پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ زمین مضبوط رسیوں سے بندی آسمان کی طرف کھنچی جا رہی ہے. میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے بھتیجے کی موت کی طرف اشارہ ہے. اور پھر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑی کرتے تھے. اس بات کے اوپر یقین نہیں آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال فرمائیں گے، اور دل کے اندر یہ خیال تھا کہ اگر حضور کا وصال ہوا بھی تو وہ اس وقت ہوگا جب اسلام پوری دنیا پر غالب آ چکا ہو. سب سے آخر میں صحابہ چلے جائیں گے، پھر حضور کا وصال ہوگا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام خیالات کی تردید فرمایا کرتے تھے. آقا فرماتے صحابہ تم خیال کرتے ہو کہ میں تم سب کے بعد کوچ کروں گا، حالانکہ میں تم سب سے پہلے دنیا سے جانے والا ہوں. تم میرے بعد گروہ در گروہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے رہو گے.